السلام علیکم، میرا نام ہے زبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ سب کو بتایا تھا کہ عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں، یہ لوگ عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے کیس تیار کر کے رکھے ہوئے تھے۔ اگر عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں چھوڑ دیتے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی انا کہاں جاتی اور یہ پی ڈی ایم کی خوشنودی کیسے ملتی؟ تو بیسیکلی جو مین چیز ہے، جو مین اسٹریم ہے نا، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو بند کر کے رکھنا ہے۔ عوام کے دل اور دماغ سے وہ عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ریئیکشن الٹا ہو رہا ہے۔ کوشش کرتے ہیں نکالنے کی لیکن امیج اور بڑھتا ہے، کوشش کرتے ہیں نکالنے کی لیکن امیج اور بڑھتا ہے۔ بیسیکلی ایوری ایکشن کریٹ اے ریئیکشن، ہر وہ ایکشن جو آپ کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن تو کریٹ ہوتا ہے۔ بیسیکلی سب نے مل کے عمران خان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن عوام نے سمجھا یہ کہ یہ ایک ہی شخص جو ہے نا وہ سچا ہے اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب آرمی، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا ایک ملک کے لیے ناصور ہے، لیکن عوام کہتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بھلائی ہے۔ اب اللہ بہتر جانے کہ جو ہے نا کیا ہوگا، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ عوام غربت کی چکی میں پس رہی ہے اور ایک اناپرستی نے ارض پاکستان میں جو ہے نا وہ جنم لے لیا ہے۔ کچھ لوگ اپنی انا کی خاطر اور عمران خان کو نیچا دکھانے کی خاطر عوام کو پسپا کر رہے ہیں، عوام کو غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں، عوام کا برا حال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں عوام کس طرح سے پس رہی ہے، بلوں کی صورت میں، بجلی کے ناجائز بل، غربت چکنا چور کر رہی ہے، پیٹرول دن بدن بڑھ رہا ہے، ڈیزل اور اس کے علاوہ جو میڈیسنز ہیں وہ آپ کی پہنچ سے دور جا رہی ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں جو جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کے وکلا کو سنے بغیر جو فیصلہ دیا تھا، اور آج پورے پاکستان کی عدلیہ اس پہ تھو بھی کر رہی ہے، اور جیسے ہی اس نے فیصلہ دیا اور اگلے دن وہ اپنا انعام وصول کرنے کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ ان کو انعام و کرام بھی دیا گیا اور پی ایم ایل نون کی طرف سے ان کو جو ہے نا واہ 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 واہ، کیونکہ وہ ایک پی ایم ایل نون کا رکھا ہوا پالتو تھا تو وہ اپنے آپ کو عیاں کر چکا ہے، جس پہ جج عامر فاروق نے واضح کہا ہے کہ جج جو ہے نا ایڈیشنل جج جو ہمایوں دلاور ہے، اس نے عمران خان کا فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، اس لیے میں سزا معطل کر رہا ہوں۔ تو ان کی سزا کو معطل کر دیا گیا، ایک چوچے شخص کی فیصلے کی بنیاد پہ اس کی سزا کو معطل کیا گیا۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ سزا معطلی کے بعد ان کو سیفر کے کیس میں اریسٹ کر لیا گیا۔ سیفر کا کیس وہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک قانون بنا، ہم اس کو یہ کہیں کہ جب آپ کا پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بل کے اوپر سائن نہیں کیا، اور اس میں ابھی تو جو ماہرین ہیں پیپل پارٹی کے اور جو سینئر جرنلسٹ ہیں اپنا پولیٹکس ہے پیپل پارٹی کی قیادت کی، وہ بھی کہتی ہے کہ صدر کے سگنیچر کے علاوہ کوئی ایکٹ بن ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے زبردستی بنا لیا۔ جب ملک میں کوئی قانون نہ ہو تو پھر سارے قانون ہوتے ہیں، جب کوئی قانون نہ ہو ملک کے اندر تو پھر سارے قانون ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس کو ایکٹ آفیشیل جو ہے نا سیکرٹ ایکٹ ان لوگوں نے اس کو بنا دیا، اور اس ایکٹ کے تحت انہوں نے جو ایک جج ہیں خصوصی عدالت کے جج جو ہے نا حسنات، ان کو جو ہے نا اس کی سربراہی بھی دے دی، اور عمران خان کا جو ہے نا ایک جوڈیشل 14 دن کا ریمانڈ بھی دیا گیا، اور ایف آئی اے کی جو ٹیم ہے وہ اپنا پہلا مرحلہ بھی پورا کر چکی ہے عمران خان سے تفتیش کا۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فردر اس میں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہی بات ہے کہ آپ نے سیفر کی کاپی آپ سے کیسے گم ہوئی ہے۔ یہ ایک فراڈ کیس ہے جو عمران خان کے وکلا بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ عمران خان پہ یہ جو لگا رہے ہیں یہ سب بہتان ہے اور اس کا کوئی جو ہے نا وجود نہیں ہے۔
تو بیسیکلی عمران خان کو اس میں بھی جو ہے نا اس کیس میں بھی ریلیف جو ہے نا مل جائے گا، سزا ختم ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان کی جو وکلا کی ٹیم ہے ایک اچھی ٹیم ہے اور اچھی اپنی کارکردگی پیش کر رہے ہیں، لیکن حکومت ہتھیار نہیں ڈال رہی ہے۔ اگر ان کو سیفر کے کیس سے بھی بری کرتے ہیں تو انہوں نے 13 اور کیس بنائے ہوئے ہیں عمران خان کے اوپر، تو وہ ان 13 کیس میں عمران خان کو اریسٹ کریں گے اور اس میں عمران خان کو پھر آگے ٹرائل کی طرف یہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ وہ عمران خان کو چھوڑنے کے حق میں نہیں ہے، وہ جو ہے نا عوام کے دل و دماغ سے عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ عوام کے دل و دماغ میں عمران خان بیٹھ رہے ہیں۔ اور دوسری رپورٹڈ ذرائع سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے ڈمی وزیر اعظم، جن کا کام ہے ملک کے اندر 90 دن میں الیکشن کرانا، وہ ملک میں 90 دن میں الیکشن تو دور کی بات ہے، وہ ایسے کوئی کام نہیں کر رہے جو ان کو سونپے گئے ہیں، وہ ان سے ذرا ہٹ کے کام کر رہے ہیں، لائک جس طرح سے معاشیت پہ کام کرنا، فائنانس کے بارے میں بات کرنا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، لیکن ان کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ کیونکہ آئی ایم ایف کے بغیر کوئی پر بھی نہیں مار سکتے، ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر، اور آئی ایم ایف تو اپنے جو ہے نا وہ پی ٹی ایم کی حکومت کے ساتھ اپنے معاہدے کر چکی ہے، تو عوام کو مزید آئی ایم ایف نے جو معاہدہ کیا ہے اور پی ٹی ایم اور شہباز شریف نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں عوام کو مزید پسنا ہے، عوام کو اس میں مزید پسنا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ عوام کو بھی نظر آ گیا، لیکن ہم عوام سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان چوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جیسے ہی حکومت ان کی ختم ہوئی ہے، اسمبلیاں ڈیزولو ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ لوگ آپ کو ارض پاکستان میں نظر نہیں آئے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ جن کی آنکھ کا یہ سرما بنے ہوئے ہیں، آج ان سے پوچھا جائے کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ شہباز شریف ہو گیا، مریم نواز اور اسحاق ڈار جو کہتے تھے کہ ہم ڈالر کو ختم کریں گے، نیچے لے کے آئیں گے، مہنگائی کو ختم تو نہیں کیا لیکن ڈالر کو ایک بے لگام گھوڑا بنا دیا ہے۔ اور وہ جو مریم صاحبہ کہتی تھی نانی، تو وہ کیا کہتی تھی کہ جو آپ سے ووٹ مانگنے آئے تو اس کو بجلی کے بل دکھانا، اس کو گیس کے بل دکھانا، تو میں کہتا ہوں کہ اس نے آج جو بات کی ہے تو وہ کس منہ سے ووٹ مانگنے آئیں گے، کس منہ سے یہ جو پی ایم ایل نون کے چور اور لوٹے ہیں، یہ کس منہ سے ووٹ مانگنے آئیں گے اور کس حق سے یہ ووٹ مانگنے آئیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عوام میں ہے تو عوام ان کو جوتے مارے گی، کیونکہ عوام کے ساتھ انہوں نے ایسا ریئیکشن کیا ہے کہ عوام ان کو جوتے مارے گی۔ اور رپورٹڈ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جو ڈمی وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیں، انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ اقوام متحدہ میں ایک کانفرنس اور اجلاس ہے جس میں وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا عوام ان سے پوچھتی ہے، کیونکہ ہم عوام ہیں اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں، کیا آپ جس خرچے پہ اقوام متحدہ میں جائیں گے وہ پیسہ تمہارے باپ کا ہے؟ وہ تمہارا باپ ملک کے خزانے میں رکھ کے گیا تھا، ایک عوام کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹا پڑا ہے اور آپ عوام کے اربوں روپے خرچ کر کے صرف جائیں گے اقوام متحدہ میں سیلفیاں بنانے کے لیے کہ میں بھی آ گیا ہوں، ڈمی ڈوڑی بھگوڑی، یہ وہاں پہ جا کے آپ اپنے آپ کو شو کریں گے۔ تو خدا را عوام پہ رحم کریں اور عوام کے پیسے کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں، لیکن جو آپ عوام کا عرق نچوڑتے جا رہے ہیں تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ عوام آپ سے حساب مانگے گی، عوام آپ سے سوال کرے گی اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ عوام کا رائٹ ہے آپ سے سوال کرنا، اور آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں آپ کو ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ عوام اب سمجھ چکی ہے کہ تم میں سے کون کون رونگ نمبر ہیں، تو عوام اب رونگ نمبر کا ساتھ بالکل بھی نہیں دے گی۔ اب عوام جاگ چکی ہے اور انشاءاللہ یہ اپنا فیصلے بھی کرے گی اور آپ لوگوں سے احتساب بھی لے گی۔ اور 9 اور 10 تاریخ کو MBS محمد بن سلمان وہ پاکستان آ رہے ہیں، جو رپورٹڈ ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ 4 سے 6 گھنٹے پاکستان میں رہیں گے، جبکہ 2 دن ان کا جو ہے نا سٹے ہے انڈیا کے اندر۔ تو
یہ آ کے یہاں پہ کیا تاثر آپ پیش کریں گے؟ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملیں گے، ڈمی کاکڑ سے ملیں گے، لیکن آپ لوگ کیا تاثر پیش کریں گے؟ کیا شہزادہ محمد بن سلمان یہاں سے خوش ہو کے جائے گا؟ کیا اس سرزمین میں جو ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھ کے ہیپی ہو کے جائے گا؟ اچھی توقعات لے کے جائے گا؟ لیکن سعودی عرب نے ہر فورم پہ پاکستان کی مدد کی ہے، لیکن جب آپ ہر وقت مانگنے پہ تل جائیں تو انسان جو ہے نا کنارہ کشی کرتا ہے اور کتراتا ہے کہ دیکھو پھر سے کشکول لے کے آ گئے۔ یہ جو کشکول ہے نا یہ بھاری پڑ گیا ہے۔ پاکستان کے اشرافیہ نے جو کشکول اٹھا کے ملکوں کا دورہ کیا، ہمیں دے دو ہمیں دے دو، مجبوری ہے، میں مانگنے آیا ہوں لیکن میں مانگنا نہیں چاہتا تھا تو میں مجبوری کے تحت ہوں۔ اٹس ویری بیڈ۔ یہ آپ کے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں چور، بناتے ہیں اپنی پراپرٹیاں، رہتے ہیں لندن میں، حکومتیں کرتے ہیں یہاں پہ، اور ساتھ ان کے دیتے ہیں اقتدار ارباب اقتدار جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے۔ عوام ان کو پھر جانور نظر آتے ہیں کہ بس اس ڈنڈے سے عوام کو ہانکیں۔ خدا را خوف کریں، آج آپ کے پاس طاقت ہے لیکن ایک تمہارے اوپر سپر پاور ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس سے ڈریں اور عوام کے حقوق کا خیال کریں، ورنہ اس اللہ کی پکڑ بہت مشکل ہے۔ جس دن وہ تمہیں اس دنیا میں رسوا کرے گا، جیسا کہ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں تو تم سمجھ جاؤ، ورنہ میں تمہیں اس دنیا میں رسوا کروں گا اور تمہیں آخرت میں رسوا کروں گا اور تمہیں قبر کے اندر عذاب دوں گا۔ یہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو امیون بکمون فاہم لا یرجعون، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گنگے، اندھے اور بہرے ہیں۔ اور آج پاکستان کی اشرافیہ گنگی، اندھی اور بہری ہے کیونکہ اس کو غریب نظر نہیں آ رہا، اور لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں، لوگ مولویوں سے فتوے لینے پہ مجبور ہیں، لیکن ان امیون کو جو نا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، فاہم کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ان اندھے بہرے گنگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ ایک دن تمہیں پکڑے گا اور تمہیں اس عوام کا حساب دینا پڑے گا۔ آج تم تجوریاں بھر لو، آج تم جزیرے خرید لو، آج تم اپنے بچوں کے پیٹ پالو، لیکن قبر میں تو تم اکیلے ہوگے، تمہارے بچے تمہاری قبر پہ فاتحہ خوانی بھی نہیں کرنے آئیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ تو خدا را میں کہتا ہوں اللہ کی طرف رجوع کرو اور ملک پاکستان میں انصاف کا بول بالا اور نظام قائم کرو اور اللہ سے معافی مانگو جس طرح کہ تم نے کرتوت اور اعمال کیے ہیں۔ ایک انسان کے پیچھے لگ کے آپ نے 24 کروڑ 22 کروڑ عوام کا ستیہ ناش کر دیا ہے، عوام کو غربت کی چکی میں دھکیل دیا ہے، اور آپ نے ڈالر کو ایسے بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑا ہے کہ اب اس کی پرواز ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، رکتی نہیں ہے، اور ملک پاکستان میں مہنگائی طول پہ جا رہی ہے۔ تو خدا را اس چیز کا خیال